اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت کے ساتھ رکھے اور ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں اللہ آپ کو ہمیشہ رکھے، صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 125 یعنی 1 to 5 پڑھیں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیمی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ اس آیت کی شان نزول جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہمارا دین بہت اچھا، مشرک کہتے تھے ہمارا دین اچھا، یہودی کہتے تھے ہمارا دین اچھا، ہم تم سے بہتر ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے اچھا دین وہ دین ہے کہ جو اللہ کا تابع ہو جائے اور نیکی کرنے والا ہو، اور جس نے ابراہیمی ملت کی پیروی کی ہو، دین ابراہیم کی۔ اور اس آیت میں اسلام کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو اہم صفات بتائی گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی انہوں نے، اور آباء و اجداد کے دین سے انکار کر دیا، بت پرستی اور نجوم پرستی سے بھی انحراف کیا، اور نمرود کی خدائی کا انکار کیا، صرف ایک اللہ کی رحمت کی امید کی، اور یکسو ہو کر بس اسی کی عبادت کی اور حنفی کہلائے۔ دوسری بات کہ اللہ کے تمام احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اپنی مرضی سے آسان کام کو کر لیا اور مشکل کام کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہر کام کو کرنا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ اب جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر جو عمل کرے گا، اللہ اسے اپنا خاص دوست بنا لے گا۔ لیکن ان کی سنتوں پر عمل کرنا کچھ آسان نہیں ہے، انہوں نے بڑے مشکل کام کیے۔ کون اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے اللہ کے کہنے پر؟ کون گلے پہ چھری چلانے کو تیار ہوگا؟ کون جلتی آگ میں کودے گا؟ یہ سارے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے لیے خاص ہو کر کیے۔ اسلام تو نام ہی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا ہے، اس سچے راستے کو جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت میں صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا دوست قرار دیا ہے، کیوں کہ ان کا عقیدہ ہر حال میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا اور ما فیہا اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اس کے حکم پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ کیا چاند، کیا ستارے، کیا شجر، کیا حجر، تو انسان کیوں نہ اپنی ڈیوٹی نبھائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، بے شک میں نے تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ مسلمان اور مشرک یہودی باتیں کرتے تھے اور اپنے اپنے دین کو بہتر کہتے تھے نا، تو اسی پر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے مطیع ہونے والے کا دین سب سے بہتر ہے، آیت نمبر 125 سورہ نساء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے تو بیزاری کا اظہار کیا تھا کہ شرک کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، سارے بت توڑ دیے تھے نا، اور یہ پورا واقعہ ہے جو عموماً سب کو ہی پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔
تو اسی لیے ان کی زندگی اسوہ حسنہ قرار پائی، وہ کہ وہ ہر آزمائش میں پورے اترے اور ہر حال میں اللہ کا ہر حکم بجا لائے، اور اللہ نے سب سے زیادہ قریبی دوست ان کو بنا لیا اور ان کے ذکر کو تمام عالمین میں بلند کر دیا۔ اللہ نے یہ مرتبہ 2 خلیلوں کو عطا کیا، اپنے 2 خاص دوستوں کو عطا کیا۔ کون تھے وہ دوست؟ ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے عالم یعنی کہ ایک نہیں تمام عالمین میں ان کو بلند کر دیا۔ اور دین اسلام کے سوا کہیں بھی مجاہدوں اور مخلصوں کا کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 126 سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تفسیر میں یہ ہے کہ جزا اور سزا کا قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، وہی پوری کائنات میں اپنے قانون نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم اس کی گرفت سے کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ پھر یہ انسان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ ہر چیز اللہ کی غلام ہے، تو کیوں نہ ہم بھی دل کی گہرائیوں سے اسی کے ہو جائیں۔ اس دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنی توجہ کا مرکز دنیا کو بنا لے اور اپنی خواہشات کو بنا لے، اور میں ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنائے، تو اللہ اس کی ہر قدم پر مدد فرمائے۔ جس نے اپنے جسم کا سب سے افضل حصہ ماتھا یا سر جسے کہتے ہیں اللہ کے حضور جھکا دیا، وہ اللہ پر، رسول پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان بھی لے آیا، وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور کمال علم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اللہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ جب وہی علم اور قدرت میں کامل ہے تو اس کے سوا اور کوئی اطاعت اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر پھر بھی انسان اللہ کے آگے نہ جھکے اور سرکشی کرتا رہے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی قدرت نے اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیوں کہ یہ دنیا اور ما فیہا اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بس دعا ہے اللہ سے، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔